السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کربلا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے سننے کے لیے بھی دل چاہیے اور سنانے کے لیے بھی دل چاہیے، ہمت چاہیے۔ اس والی لائٹ بھی اس والی چلا دیں اس طرح پر۔ اس موضوع کے لیے ہمت چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ولی کربلا دیکھ لیتا ہے ہوتی ہوئی، اب وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کیونکہ جب ولایت ملتی ہے تو کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو وقت کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، وقت کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ انگلش میں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ٹریولنگ کا۔ اور یہ ہوتا ہے، وقت کے آگے پیچھے آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ خود یا آپ کا مرشد ابول وقت ہو۔ کیا ہو؟ ابول وقت۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کربلا وہی دیکھ سکتا ہے جس کے اندر وہ ہمت ہو، اور اگر پیچھے ہاتھ نہ ہو تو انسان وہ کربلا، وہ معاملات، وہ سختی، وہ گرم خون، وہ چیخیں، وہ پکار، وہ مبارک جسم جو گوڑوں کی سموں کے نیچے روندے گئے، یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں اور واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو اس کو سننے کے لیے بھی چاہیے، ہمت چاہیے۔ جن لوگوں کو فیض ہوتا ہے نا صاحب کربلا سے، امام سے، ان کی طبیعتیں محرم آتے ہی ہیں، ان کی طبیعتیں عجب قسم کی ہو جاتی ہیں۔ ان کی روح امام کی اس جو کفن دیا ہوا جسم مبارک ہے اس کے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ اس کی روح کو اس وقت میں لے جایا جاتا ہے اور اس کی روح کو وہ فیض اور وہ معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ جنہوں نے وہ دیدار کیا کہ وہ جسم ہے جس میں ان کا سر مبارک نہیں ہے، اور وہ جو کفن ہے نا، کفن کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، وہ پھر سفید نہیں رہتا، اس کا کلر بھی بدل جاتا ہے، اور اس کفن کے اندر امام کی لاش مبارک، ان کا جسم مبارک رکھا گیا ہوتا ہے۔ یہ جو سارا کربلا ہوا، اس کے پیچھے داستان کیا تھی؟ کیوں ہوا کربلا؟ کیا یہ سیاست کی جنگ تھی، یا کرسی کا کوئی معاملہ تھا، یا اقتدار تھا، یا اسلام تھا کہ دین کو بچانا کس طرح سے؟ آپ لوگوں کو کتنوں کو پتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی تھی؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ کربلا ہوئی کیوں تھی؟ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ کیا تھا؟ اصل میں اس وقت نا 3-4 ایسے لوگ تھے کہ جو پلر سمجھا جاتا تھا، جنہیں کہ اگر ان لوگوں کو ہم قائل کر لیں تو ہم جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، ہم اسلام کو چلا سکیں گے۔
معاملات اپنے بنائے رکھیں گے. سب سے بڑی جو کڑی تھی، سب سے بڑا جو انسان تھا اس وقت، وہ حضرت امام حسین تھے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اور پھر امام حسین ہے. یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اپنی طرف قائل کرنا نہایت ضروری تھا. اب جو باقی حضرات تھے امام حسین کے علاوہ، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم یہ الجھ نہیں سکتے. انہوں نے اپنا اجتہاد کر دیا. مگر جس کے اندر نبوی خون ہو، جس کے اندر نبوت کا خون ہو. اب سمجھ آ رہی ہے اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا یہ بیٹے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ میرے. اپنی طرف منسوب کیوں کیا تھا؟ یہ خون تھا، یہ نبوی خون تھا. اور آپ اندازہ کرو کہ چھوٹا سا بچہ ہو اور فرشتہ آیا ہے، اور فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ہم لے کے جائیں گے یا رسول اللہ، فلاں میدان ہوگا، اس کے اندر آپ کی ہی امت اسے ذبح کرے گی، اس کا گلا کاٹا جائے گا. اس وقت اس باپ کی، اس وقت اس نانا کی اس کیفیت کا آپ حال مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی ان کی. ایک بچے کو آپ نے کندھے پہ کھلایا ہو، اپنی زبان اس کو چوسنے کے لیے دی ہو. اللہ کے نبی جمعہ پڑھ رہے تھے تو امام اگر آ جاتے تو جمعہ رو کے انہیں پکڑ لیتے. میں اور آپ اپنا بچہ پکڑ سکتے جمعے؟ نہیں پکڑ سکتے. مگر اللہ کے نبی نے بتایا، یہ کر کے دکھایا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اور کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی. اس کے پیچھے سازشیں چل رہی تھی، شروع سے چل رہی تھی. علی کے ساتھ بھی ایسا ہوا نا، اور حسن کے ساتھ، اور امام حسین کے ساتھ بھی ایسے ہو. اور باقی ائمہ اہل بیت ہیں، ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزری، اور جیلوں کے اندر سے ان کے مبارک جنازے نکلے، وہیں انہیں شہید کیا گیا. تو ایک بچہ ہو تو اللہ کے نبی اب اس بچے کو اٹھایا ہوا، اور پتا ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. جب امام کو پکڑا نا انہوں نے، جب امام کو تیر لگے ہوئے تھے، امام زخمی حالت میں نیچے گرے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا کاٹ نہ گلا اس کا. اب اس بندے کا کلیجہ اتنا نہیں، اس میں ہمت اتنی نہیں کہ امام کا گلا کاٹ سکے. تو اس نے اس کو گالی دی اس بندے کو کہ تجھ سے گلا نہیں کاٹ رہا، پیچھے. اس نے کھنجر نکالا ہے اور امام کا گلا کاٹ دیا. آپ میں سے کتنے جو مرغی ذبح ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ ہم لوگوں میں اتنا بھی دل بڑا نہیں ہمارا کہ ہم مرغی کو ذبح ہوتے دیکھ سکتے. یہ سننے میں ہے نا، آسانی سے سن لیا تم نے. جس دن بچہ کسی کا بیمار ہو، وہ ICU میں ہو، خدا نخواستہ، یا تمہارے سامنے وہ بولے کہ مجھے فلاں حصے میں درد ہے، ابا تو کرتا کیوں نہیں کچھ، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا. اب امام مدینہ سے نکلے کیونکہ لوگ تنگ کرنے لگ گئے تھے، مکہ چلے گئے. مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، سب تھے. آپ فرمانے لگے کہ امام، ہاتھ جوڑے، انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ نہ جاؤ، آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا. وہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے کیا ہوگا، مگر میں نے وہ سب احادیث بھی اپنے نانا سے سنی ہوئی. اور یہاں پر ایک خواب بھی تھا جو اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے امام کے، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو، ہمت سے کام لینا، صبر سے رہنا، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا.
پھر وہ قافلہ چلا اور آگے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ملے. انہوں نے بھی فرمایا, انہوں نے بھی امام سے عرض کی کہ آپ کو پتہ ہے نا آگے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے زبیر کے بیٹے, مجھے پتہ ہے. یہ اس زبیر کے بیٹے ہیں جو اشرا مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور جس کو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ زبیر ہماری اہل بیت میں سے ہیں, زبیر ہماری اہل بیت میں سے. اور یہ قافلہ چلنا شروع ہو گیا. جب یہ ایک مقام پہ پہنچا نا تو حضرت خر رضی اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے امام کا ناکہ بندی کرنی ہے, امام کا راستہ روکنا ہے. تو جب وہ آگے آئے, جب حر کی آنکھیں ملے نا امام کے ساتھ, جب آنکھیں چاروں, تو حر نہیں رہا, پھر جو حر تھا وہ رضی اللہ ہو گئے. تو جب ان کے پاس تو آ کے کہنے لگے کہ آپ آگے نہ جائیں, ہمیں بڑے سخت حکم ہے کہ اگر آپ آگے آئیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے. تو حر کو جب امام حسین نے تھوڑی سی ان سے گفتگو کی نا, تو اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور معافی مانگ کے کہنے لگا کہ کیا میری ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے ہتھیار اس طرف سے پھینکے اور فرمانے لگے کہ امام جب تک اب میری سانسیں ہیں میں آپ کی ہی طرف سے جنگ کروں گا. بڑے سے لوگ تھے جن کو لالچ دی گئی تھی حکومت کی, جس کو تخت چاہیے تھا, جس کو کرسی چاہیے تھی, اسی لیے اولیاء اللہ اس کرسی سے نفرت کرتے ہیں, اس اقتدار کو مانگنے سے گھبراتے ہیں. انہیں پتا تھا اقتدار کہاں لے جاتا ہے. اقتدار جو مانگتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, سخت دل ہو جاتا ہے. تو جب وہ امام آگے گئے, جب خر بھی اپنے ساتھ مل گئے, تو جب امام اس کربلا کے اس ایریے میں پہنچے جہاں پر خیمے لگانے تھے. اب بات ایک یاد رکھو کہ امام پانی مانگے اور پانی ملے نا, ایسا نہیں ہے کہ امام نے پانی مانگا تو پانی نہیں مل رہا. اپنے سارے اختیارات کو ختم کر دیا, کیونکہ پتا تھا آج کی رات, آج کا دن اس کی رضا میں راضی رہنے کا ہے. جب وہ لگ گئے نا خیمے ان کے اس کے اندر کربلا کے میدان میں, فرات کے کنارے, نبیوں کی روحیں, ولیوں کی روحیں, اولین آخرین, نبی ہوں, فرشتے ہوں, اولیاء ہوں, صحابہ تابعین ہوں, سب کی جو روحیں ہیں اس میدان کے ارد گرد کٹھی ہو چکی تھی. حتیٰ کہ جنات, حتیٰ کہ وہ بھی جنات جو مولا علی کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی, یہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو چکے تھے. اور جب انہوں نے چاہا نا ہم مدد کریں کہ دوسرے گروہ کے ساتھ لڑے, منع کر دیا گیا. ہاں زخمیوں کو پانی پلا سکتے ہیں, مرم مٹی کر سکتے ہیں, مرم پٹی کرنے کے علاوہ, پانی پلانے کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. خود منع کیا گیا کہ آج تو تکمیل کی رات ہے, آج تو تکمیل کا دن ہے. جو وعدہ تھا, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحتین کا بیٹا ہوں. کس طرح بلا؟ ایک حضرت اسماعیل تھے, ایک ان کے اپنے والد تھے, کہ جب ان کے دادا نے اپنے اس بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے انہیں ان کی جان بچائی تھی. یہ پورا واقعہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو وہ قربانی سے بچے نا, ان کی تقبیل امام حسین پہ ہوئی. تو اب جب عاشوراء کی رات آئی نا, تو امام حسین نے
اپنے گھر والوں سے کہا جو دیے ہیں نا بجھا دیں. کیا کریں؟ دیے بجھا دو. اور ایک ایک کو بلایا کہ دیکھو تم نے یہاں آ کے میرے ساتھ وفاداری نبھا دی, تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی, ایسا کرو تم چلے جاؤ. تو فرمانے لگے امام اچھے دنوں میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں, اور جب آپ کو ضرورت پڑے اور میں وہاں سے چلا جاؤں, ہم یہاں سے چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر حضرت جون تھے, حضرت جون, یہ کالے خبشی غلام تھے. امام نے ان سے بھی فرمایا کہ جون تم چلے جاؤ, تمہیں آزاد کرتا ہوں میں. تو انہوں نے عرض کی کہ میرے امام جب اچھے دن تھے, کھانے پینے کے دن تھے, آسائشوں کے دن تھے, آپ کی محبت اور شفقت کے دن تھے, اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ رہتے, اور آج میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. یہ وفاداری رقم ہو رہی تھی, یہ وفاداری دکھائی جا رہی تھی. پھر حضرت امام حسین نے اپنی اہلیہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ, ایک شہزادی ہو, بادشاہ کی بیٹی ہو, وہ کس طریقے سے اور کس اچھے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی, کس آسائش میں وہ رہی ہوں گی, اور محبت اور وفاداری نے کہاں کھڑا کیا کہ اس دن جان دینی پڑے گی. تو آپ ان سے کہنے لگے, امام فرمانے لگے کہ آپ ایسا کریں, قریبی تو آپ کے ہیں گھر والے, آپ ایسا کریں آپ وہاں چلے جائیں. اب میرا تو وقت آخری ہے, اور میں جو حالات دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جاؤں گا, تو آپ چلی جائیں یہاں سے. میں آپ سے خوش ہوں, آپ سے ناراض نہیں ہوں, مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرے. مگر آپ نے ان سے عرض کی کہ میرے امام ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارا کیا, آپ نے محبت دی, عزت دی, جس کے ہم حقدار بھی نہیں تھے وہ ہمیں نسب ملا, یعنی نسبت ملی. تو آج ہم آپ سے الگ اور جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ چراغ بجھا دیے گئے کہ جس نے جانا اب اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. آپ کو پتہ جب دوبارہ چراغ جلانے کا کہا تو کس کو آواز دی تھی؟ حضرت عباس کو کہ عباس چراغ جلا دو. آپ کو پتا تھا عباس کہیں نہیں جائے گا. کیوں پتا تھا بھلا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے اندر علی کا خون ہے, علی کا خون ہے اس کے اندر, وفا ہے نا. جو بندہ صرف اہل بیت اور پائنتن پاک میں سے کسی کی نیاز ہی دلاتا ہے نا, اس کی نسلوں کو تو ویسے بخت لگ جاتا ہے. جب بندہ انہیں یاد کرنے لگتا ہے, جب بندہ ان کی محبت میں ان کے لیے نیاز کرتا ہے, کوئی 2 نفل پڑھ لیتا ہے, کوئی تسبیح کرتا ہے, ان کی محبت ان کی توجہ تو ویسے ہی عروج پہ چلی جاتی. تو جب بندہ اس سے آگے گزرتا ہے اور مخلوق میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتا ہے, اب ان کی محبت میں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیتا ہے بندہ, اور پھر وعدے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ میں بتاتا ہوں. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ تیری نسلیں بے شک جتنی مرضی گناہ گار ہو جائیں, ہم نے جو ان کے لیے فیصلے کروائے نا, رزق کے, دولت کے, مال کے, نعمتوں کے, بخت کے, کامیابی کے, کامرانی کے, وہ ان گناہوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سارا حالانکہ پورا کربلا پڑھنے کا نہیں, میرے میں ہمت ہی نہیں.
کہ میں وہ پڑھ کے سناؤں کہ کہاں کہاں علی اکبر نے اذان دی، کہاں وہ جب اذان دی تب اس دوسروں لوگوں نے بھی سنا کہ یہ کون اذان دے رہا ہے، کیونکہ وہ کئی دنوں سے وہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے نا. آج اذان کون دے رہا ہے؟ تو پھر ان میں سے گئے تو پتہ کیا کہ علی اکبر اذان دے رہا ہے. تو کہنے لگے آج علی اکبر اذان کیوں دے رہا ہے؟ اور بالکل اذان ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز ہوتی ہے. فرمایا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی اکبر تھے نا، علی اکبر، یہ پوری کی پوری مشابہت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا بولنا چالنا، ان کا لہجہ، ان کا مبارک چہرہ، ان کے نین نقش، ان کا چلنا ایسے تھا جیسے کاپی تشریف لے کے آئی ہے، اس کی کوئی عکس نکالا ہوا ہے. اب یہ جو کربلا ہے، جو کربلا ہوا، امام نے اپنا وہ خون دے دیا، اپنا سر دیا، قربانی دی، اس کا مقصد تھا کیا؟ اس کا جو سب سے بڑا سبب تھا نا، اللہ کے فیصلے پہ ناراضی رہنا ہے. جب آپ تصوف اور روحانیت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اگر دعائیں کر لیں، کروا لیں، وظائف کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر اس کا نتیجہ آپ کے مطابق نہیں نکل رہا تو دل برداشتہ نہیں ہونا. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو وعدے ہیں، سننے والوں کے جو دل ہیں نا ان میں جگہ تھوڑی سی ہے، پڑھنے والوں کے جو دل ہیں وہ ہمت چھوٹی سی ہے، مگر وعدے آپ لوگوں کے لیے ہو چکے، آپ کی نسلوں میں منتقل ہو چکے. جنہوں نے اس میں جو حصہ جیسے ڈالا ان پہ وہ وقت انشاءاللہ جاگیں گے، کیونکہ آپ نے ان وفادار گرانوں کے ساتھ محبت کی ہے. وہ سب سے زیادہ وفا جن کے اندر تھی، وہ سب سے زیادہ وفادار اہل بیت کے اندر ہی ہے. وفا نے بھی جنم یہیں سے لیا ہے، سخاوت نے بھی جنم یہیں سے لیا ہے، غیرت نے بھی جنم یہیں سے لیا ہے، اور اس دین نے بھی جنم یہیں سے لیا ہے. اس محبت اور عشق نے بھی جنم یہیں سے لیا ہے، اس شجاعت نے بھی یہیں سے جنم لیا ہے، اس بہادری نے بھی یہیں سے جنم لیا ہے، اس علم نے بھی یہیں سے جنم لیا ہے، اس حلم نے بھی یہیں سے جنم لیا ہے. کائنات کے جو دروازے کھلتے ہیں یہی چوکھٹ ہے. جو زمین کے راستے بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور آسمانوں کے راستے بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمایا کرتی تھی کہ علی سے زمین گفتگو کرتی تھی. آج بھی ایسے علوم ہیں کہ آپ زمین کے کسی حصے سے گفتگو کرنا چاہیں، گفتگو ہو جاتی ہے. پوچھنا چاہیں قتل کسی نے کیا، زمین بولتی ہے، دیواریں بولتی ہیں، برتن بولتے ہیں، ہر چیز بولنے لگ جاتی ہے. یہ علم نے جنم کہاں سے لیا؟ یہ سارے پورے اسرار جتنے روحانی علوم ہیں، لدنی اور وہبی علوم ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے سے ظاہر ہوئے ہیں. اور شغل محمدی ہے، شغل جبرائیل ہے، شغل احمدی ہے، نبی پاک کے ایک نام احمد بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے علوم یہیں سے ہوئے. اور خاص جو قلندرانہ رنگ ہے وہ انہیں حضرت امام حسین کو انہیں عطا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو یہاں آئے پہلے اور بیٹھ کے انہوں نے پڑھا ان کے لیے بہت اچھے فیصلے ہوئے، ان پہ اللہ بہت کرم فرمائے گا. جس نے جیسے جتنا حصہ ڈالا لنگر میں، محفل میں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کی نسلوں کو عطا فرمائے. اب آگے اگلے ہفتے، جس طرح یہ ہفتہ ہے اس کی رات ہوگی نا آج، تو حضرت بابا سید محمد جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک ہے، اور یہی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب بابا جی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جو ان کی نیاز کرتا ہے، جو ان کے ایصال ثواب انہیں کرتا ہے، وہ شربت والا عمل بتایا ہوا نا میں نے آپ، وہ والا عمل، یہ زردے والا عمل جو ان کی نیاز دلاتا ہے،
جادو ہو، رکاوٹ ہو، بندش ہو، پریشانیاں ہوں، آخری درجے کا کوئی جادو کیا ہوا ہو، اور کوئی آپ کو بولے کہ ہم وہ آپ کا رزق بند کر دیں گے، بے شک چیلنج ہو، ان کی ذات ایسی ہے کہ وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سب نے آنا ہے انشاءاللہ، اپنی اور اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کر کے آنا ہے، کیونکہ جو اس رنگ میں رنگا جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فیض ملے گا، ہاں، آل رسول کا بھی فیض ملے گا، کیونکہ یہ آل رسول میں سے ہے نا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماما ہیں، ماموں ہیں، شاہ وجید القطب مدار رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد ہیں، اور ان کی بچپن سے تربیت انہوں نے فرمائی. تو اس محفل میں انشاءاللہ تعالی ضرور شامل ہوں، اور یہ جتنے کو جادو کو بندش سارے معاملات، کیونکہ سال میں ایک بار آتی ہے تو محفل سما ہے، وہ ساتھ انشاءاللہ نیاز ہوگی، اور اس میں آپ نے ضرور ضرور شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ دعا سے پہلے وہ اصالہ ثواب کر لیتے ہیں، 11 والا عمل کریں بھائی. ٹھیک، توجہ سے، دھیان سے، آنکھیں بند کر کے مراقبے کی اسی کیفیت کے اندر 11 والا عمل کرنا ہے، توجہ سے، دھیان سے. میں نے بتایا نا کہ اگر امام کا فیض چاہیے تو سب سے پہلے تو مخلص ہو جاؤ. آپ امام کی سیرت پڑھیں، امام نے زندگی گزاری کیسی ہے، اور جس سے فیض لینا ہو نا، اپنی پھر عبادتوں کا رخ، اپنے مال کا رخ، اپنی ساری چیزوں کا رخ اس طرف کر دو. بس چھوٹا سا نقطہ ہے، جس سے فیض لینا ہو پھر اپنی ہر چیز کا رخ اس طرف کر دو، اور پھر رخ ہوتا دیکھو کیسے روشنی ہوتی ہے. نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کچھ نہ لگے اور رنگ بھی چوکھا چڑھ جائے، نہیں چڑھتا. جب تک تیرے اور اس کے درمیان کوئی چیز ہے نا، کسی چیز کا وجود ہے، بے شک وہ مال ہی کیوں نہیں، وہ نہیں ملتے. جب وہ ہٹانا نہیں نا تو پھر سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ. خدا کہاں ہے؟ باہر ہے کہیں؟ اندر ہے نا، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اندر ہم نے جالا ہی بڑا لگا کے رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا واش روم کا شیشہ گندا ہو جاتا ہے نا، نظر آتا ہے اپنا چہرہ ٹھیک سے. ہاں، اب یہ باہر کا یہ حال ہے، دل کا کیا حال ہوگا؟ خواہشیں، لذتیں، ہے نا، یہ لذتیں، یہ سارا کچھ بندہ جب چھوڑتا ہے نا، اور نفس پہ جب اپنا قدم رکھتا ہے، پھر نظر آتی ہے روشنی. اپنی مرضی کے بغیر، یعنی اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے کچھ نہیں ملتا ہے. تو ہدیہ کرو انہیں، ان کی نیاز دلایا کرو، اپنا جو پڑھائی ہے، ذکر ذکار ہے، امام کو ہدیہ کرو، تو پھر جا کے دیکھو فیض ملتا ہے. نہیں ملتا؟ ملتا ہے انشاءاللہ ملتا ہے. فقر میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹھ سے میں اب سمجھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. ہم فقر کس کو سمجھتے ہیں؟ فقر کیا ہے؟ کسی کے کوئی بتاؤ کوئی تعریف اس کی کہ فقر کیا ہے. کہتے ہیں نا بابا اپنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان مثلا فقر کیا ہے؟ وہ کس چیز کے سلطان ہے؟ اب روحانیت میں ہے نا، تو فقر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، میں جیسا چاہا نا میرا اللہ ہو، ویسا مجھے ملا ہے. اور میں نے 3 طلاقیں کس کو دی ہوئی ہیں؟ دنیا کو.
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو فقر ہے میرا فخر ہے نا؟ آپ سمجھ آ رہی ہے چیزیں کہاں مل رہی ہیں آج جا کے؟ یعنی آپ کو دسترخوان پہ بٹھایا جائے اور آپ تیاں پاچا کر دے دسترخوان کا، آپ فقیر ہیں؟ آپ دوسرے فقیر ہیں جو دروازے پہ مانگنے آتا ہے. اگر کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ وہ کس درجے کا فقیر ہے، اس کے ساتھ کھا کے دیکھو. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ اس کے اندر روحانیت کتنی ہے، اچھا جو آج پکا ہے نا وہ کھا لینا. ہاں ہاں، یہ تو نیاز ہے نا. میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندہ پہلے خواہش چھوڑے، پہلے خواہش چھوڑو، پھر ضرورت پہ آؤ، اور پھر نہایت ضرورت پہ آ جاؤ، اور پھر اشد ترین ضرورت پوری کرو. اب میں فقر سمجھا رہا ہوں، فقر کو کھول رہا ہوں، یہ ہے فقر. اچھا پھر فقیر بھی دو طرح کے ہیں، ایک بابا فرید جیسے اور ایک بہاؤدین زکریا جیسے رحمت اللہ، ہے نا؟ اب وہاں فقیری کس طرح کام کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی نہ دل میں رکھنا نہ جیب میں رکھنا، چلو ساری فارغ کیا، ٹھیک ہے. اب آ جاؤ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کی طرف، کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے ان کو دے رہے ہیں آپ، چلو بھی سروائیو کر لو. تم کہت آیا نا، ضرورت پڑ گئی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی والی فقیری آپ کو ملتی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے مرشد کا اثر ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود ہی سمجھ آ جاتی کہ اس کا مزاج کیسا ہے. بھائی گدھا گاڑی پہ بیٹھتا ہے کہ پراٹوں پہ بیٹھتا ہے، اس کا مزاج پھر ویسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو ولایت ہوتی ہے اس کا مزاج وہ والا ہے نا. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کس درجے کی کون سی چیز ملی ہوئی. مگر دونوں درجوں میں، دونوں ولایتوں میں، دونوں حالتوں میں دل مال سے خالی ہوتا ہے، دل مال سے. میاں صاحب فرماتے تھے کہ پیسے چھوڑو تب بھی بندہ ذلیل ہوتا ہے، پیسے رکھو تب بھی بندہ ذلیل ہوتا ہے. ہونا ہی ہے نا تو رکھ کے ہو جاؤ، ہے نا؟ یعنی جب تمہارے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہوں، خانقاہیں جڑی ہوں، معاملات ہوں، تو تھوڑا کچھ رکھو اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اور میرا جو طریقہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کے جو جیبیں ہیں نا وہ بھری ہوئی ہوں انشاءاللہ، آپ کے بینک بیلنس بھی ہوں، گھر بار بھی ہوں، مگر جو دل ہے نا، دل اس میں نہیں آنی چاہیے چیز. اور یہ نشانی اس کی کیا ہے کہ آپ کے دل میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ غنی ہو جاتا ہے، جب بندہ امیر ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، حقیقت میں جو ہوتا ہے، تو پھر جب وہ ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے. جب کہ اس نے پیسے بھی کما لیے، سارا سٹیٹس اس کا ہو گیا، سب کچھ ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ بانٹنا شروع کر، پھر دینے میں مزہ آتا ہے، تقسیم کرنے میں مزہ آتا ہے. جب تک یہ کہنا ہے نا کہ مجھے ملے گا تو میں تقسیم کروں گا، ملے گا تو بانٹوں گا، میں قسم اٹھا سکتا تم نہیں لے سکتے اس سے. جب تک اپنی آدھی روٹی میں سے، اپنے نصف ریال میں سے، آدھے درم میں سے تم نے دینا نہیں. ربع دو تو ملے گا، نصف دو ملے گا، ایک دو لے لو اس سے. آپ اس اے ٹی ایم مشین میں کارڈ کیوں نہیں ڈالتے اپنا؟ ڈالو کارڈ، آپ پھر دیکھو ملتا نہیں ملتا. یہ جو فقیر ہوتے ہیں، یہ لنگر جو ان کا چل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ دیتے رہتے ہیں اور وہاں سے ملتا رہتا ہے، ایشو ہوتا رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں لے کے دیا تھا، ایک بورا ملا تھا فقیر کو، تو جب اگلی دفعہ اس سے ملے تو محل کھڑا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا فقیر نے اور اس کی بیوی نے؟ وہی جو ایک بورا ملا وہی پکا پکا کے لوگوں میں بانٹ دیا.
کہ چلو آگے تو نصیب میں ہے نہیں، یہ کھا کے یہ کھلا کے مر جائیں گے کوئی بات نہیں، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے پہلا فیصلہ کیا تھا، یہ بھی ہمارا ہی ہے کہ اور دینا ہے۔ تو دیکھو بات کہاں سے کہاں نکل، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور آخری سوال کو پوچھ، آخری سوال پوچھو، بندوں والا ہی پوچھنا ذرا۔ ہاں اور جو ایک امام ہوتا ہے جیسے ہم ویسے یوز کرتے ہیں کہ امام بے شمار لوگوں کے لیے، پر ایک جیسے امام اس ٹائم پہ ایک خاص امام کا ڈالا ہوتا ہے، یہ جو خاص ہے اور اس کا جو روحانی مقام ہے، اس کا مطلب کیا ہے جب اسلام سینڈ کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ ہیں تو جو حنبلی ہیں وہ مان لیں گے؟ ہیں؟ نہیں مانیں گے نا۔ اب کو حنبلی ہے تو امام شافعی کا کو ماننے والا ہو تو کیا کریں، مانیں گے؟ نہیں نا۔ مگر جو امام حسین ہے نا، یہ یونیورسل ہے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا چاہے جس کو بھی مان رہے ہو تو ٹھیک۔ ان کا سٹیٹس تو بہت اونچا ہے، یعنی یہ کسی سٹیٹس پہ نہیں ہے، یہ سٹیٹس ایشو کرتے ہیں، یہ سٹیٹس بناتے ہیں، یہ کنگ میکرز ہیں، کنگ تھوڑی ہیں یہ۔ آج جو نام لکھوائے تھے نا، اس میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے اور حضرت عمر فاروق کا بھی نام ہے، اور حضرت عمر کی ایک اہلیہ کا بھی نام ہے، جن میں سے حضرت عاصم بن فاروق ہوئے تھے، اور ان کی بھی نسل میں سے آگے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تھے۔ اور فیض کہاں سے جاری ہو رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے تو عمر ثانی کہتے ہیں انہیں، کیونکہ ان کے جو پیچھے بزرگ تھے وہ سید العادلین تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ اصحاب کہف کے جو چلہ ہوا تھا، ابھی بھی لوگ چلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصحاب کہف کا بھی چلہ ہو رہا ہے، اور کئیوں نے کر لیا ہے، ان کی بھی نیاز ہے۔ تو ہم نے جو 11 والا عمل کیا، اب میں جس چیز کا نام لوں اس کو دیا کر دینا، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو یا اللہ 11 والا عمل کیا ہے، اس کا ثواب ہم پائنتن پاک، اہل بیت، تمام آل رسول، اولاد علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت محمد حنیف علوی اور تمام آل اولاد، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل سنت، 4 جو ان سے ہیں، تمام اصحاب کہف اور کتمیر، حضرت عبداللہ شاہ غازی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ خضر علیہ السلام، قطب ابدال شیخ احمد، حضرت مصدق الرحمان صاحب، تمام رجال الغیب، 4 اوتاد، حضرت عثمان علی شاہ صاحب، حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر، حضرت میثم تمار، حفظ بزرگ غفاری، حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، عرفان علی شاہ صاحب، واصف علی واصف صاحب، داتا صاحب، میاں میر سرکار، حضرت محمد عبدالحی صاحب، حضرت عبدالرشید حقانی، حضرت عمر جتی سلطان، حضرت سلطان ایوب کتال، ان کی تمام ازواج مطہرات اور آل اولاد، 5 پیر ہیں، 7 پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، حضرت بایزید بستامی، ذوالنون مصری، بابا فرید، ساری اہل بیت، فوت شدہ انسان اور جنات، حضرت عبدالجبار صاحب، اخناف جمان، گمباش، شاران، عبدالعلیم، تمام فرشتے، تمام انبیاء، اولیاء کرام، اور جتنے ہمارے سلسلے کے جو افراد وفات پا چکے ہیں وہ بھی، حضرت شمس الدین محمد المعروف شمس تبریزی، حضرت محمد جلال الدین رومی، علامہ اقبال صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، حضرت پھر عبد الودود جن ہیں، ہم سب کے جتنے ننیال، ددیال، سسرال میں سے اور میکے میں سے سب کے جتنے کو رشتہ دار کلمہ گو ہمارے وفات پا چکے ہیں وہ بھی ہیں، حضرت سید جلال الدین بخاری، جہانیاں جہاں گشت، اور ایک تارش جن ہے، بہت بڑا جن ہے تارش، بہت اللہ نے مقام دیا ہے۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت جمیلہ بن ثابت، حضرت یہی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی جو اہلیہ تھی، حضرت جمیلہ بن ثابت۔ ان کا نام پہلے کچھ اور تھا، اس کا نام بدلا گیا تھا ان کا، اور جمیلہ رکھا گیا، خوبصورت، چمکدار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت خولہ، بنو ہاشم کی ساری خواتین، حضرت جعفر طیار، اور جتنے کربلا میں شہید ہوئے سارے کربلا والے جو امام حسین کے ساتھی تھے، امام حسین بھی، ان کے سارے رشتہ دار، بچے، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ 11 والا ملم اصال ثواب اور ہدیہ کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی روحوں تک پہنچا، اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات انسان جنات وفات پا چکے ہیں، زندہ ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان کو بھی ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما، اور اللہ پاک ان سب کو اور ہماری سب کی روحانیت کو، روحانیت کے سربراہ جنہ عوان فرشتے موکلات، اللہ ہمارے جو ناموں کی روحانیت ہے، اور اللہ چاروں سمتوں کے، پانچوں سمتوں کے جو روحانیت ہے، اور آج کا دن ہے اس کا جو موکل ہے، وہ بھی ہم سب کو اللہ پاک، ہم 1,33,000 مرتبہ درود پاک کا اصال ثواب اور ہدیہ کرتے ہیں، اور سورۃ اخلاص 79,000 بار سورۃ اخلاص پڑھے گئی، اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ پاک جو اصحاب کہف کی نیاز ہم نے تیار کی، اللہ اس سارا ثواب اصحاب کہف اور کتمیر کو ہدیہ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے مبارک ناموں کی جو روحانیت، موکلات، جنات، فرشتے، خادمین ہیں، انہیں بھی ہدیہ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو باقی نیاز بنائی اس کا سارا ثواب جتنے کربلا والے ہیں، شرکائے کربلا، شہدائے کربلا، اصحاب حسین، حضرت عباس علمدار، بی بی زینب، بی بی سکینہ، علی اکبر، علی اصغر، آون اور محمد اور ابراہیم ہیں، حسن مثنیٰ ہیں، قاسم ہیں، جتنی ہستیاں ہیں، عثمان ہیں، علی ہے، ابوبکر ہیں، محمد ہیں، علی اکبر، علی اصغر، سب ہستیوں کو، جو حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، کربلا کے دوران شہید ہوئے، جو ان میں سے بچ گئے امام زین العابدین میں تھے، آئمہ اہل بیت بھی، ان سب کو اللہ پاک ہم اس نیاز کا ثواب اصال ثواب اور ہدیہ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اللہ پاک جس نے اس نیاز میں حصہ ڈالا، اللہ پاک وہ جو ہم لوگ شرکت کی ہے، وہ جو اس دعا کو اللہ بعد میں سنیں گے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمیں سب کو قبول فرما۔ اللہ جانے انجانے، چاہے انچاہے، کبیرہ صغیرہ، خلوت جلوت میں جو گناہ ہوئے، جو غلطی کوتاہی میں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے اگلے پچھلوں کو معاف فرما دے، اللہ رزق روحانی، رزق جسمانی عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہمارے بھائی جنات کو بھی، حضرت عبدالجبار صاحب ہیں، اللہ انہوں نے جس ڈیوٹی پہ انہوں نے ان دنوں میں مصروفیت تھی ان کی، جس ڈیوٹی پر، اللہ اس ڈیوٹی پہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک آج عصر کے وقت وہ اپنی اس ڈیوٹی سے اپنی ڈیوٹی وہ مکمل کر لیں گے، اللہ انہوں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ پاک یہاں بیٹھ کے جس نے جو دل میں نیت کی، اللہ وہ حاجت منت مراد اللہ پوری فرما، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ برکت عافیت سلامتی والی اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک جو آگے جو ہمارا محفل سما آ رہی ہے، اللہ جو اس میں شرکت کرے، جو اس نیاز میں حصہ ڈالے، اللہ، اور جس نے آج بھی نیاز میں حصہ ڈالا، اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، خوش بختی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو کامرانیاں، خوش بختیاں عطا فرما، رزق جسمانی، رزق روحانی عطا فرما۔ اللہ پاک جس مسائلوں میں ہم پھنسے ہیں، الجھے ہیں، وہ مسائل حل فرما۔ اللہ وہ مسائل جو ہمیں پتہ ہے اور وہ مسائل جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ وہ سارے مسائل حل فرما۔ اللہ پاک مہربانیاں فرما دے، اللہ پاک علم لدنی عطا فرما دے، اللہ وہبی علوم عطا فرما دے، پر اسرار روحانی علوم عطا فرما، پر اسرار روحانی طاقت عطا فرما کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ اللہ جو چلا کریں اللہ وہ قبول فرما، اللہ جو یہاں جو چلا کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کو پوری ان کی روحانی طاقت اور معرفت عطا فرما کہ اللہ یہ خیر کے کاموں میں کام کر سکیں، خیر کے کاموں میں وقت لگا سکیں۔ اللہ جن کی شادیوں کے مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، اللہ جن کے اولاد کے مسائل ہیں وہ اولاد حل فرما، اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں اللہ انہیں برکت عافیت عطا فرما، اللہ پاک طلاق جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ علیحدگیوں خلا سے محفوظ فرما، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ بری تقدیر سے بچا، اللہ برے مقدر سے بچا، اللہ بے روزگاری سے بچا، اللہ غربت، فقر و تنگ دستی سے بچا، اللہ خودکشیوں سے بچا، اللہ برے خیالوں اور وسوسوں سے بچا، اللہ اپنی رحمت دے دے، اللہ اپنا کرم
کرم دے دے، اور اہل بیت کا نور، کربلا والوں کا نور اور فیض عطا فرما، ان کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں اللہ آخرت میں پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا، اللہ ہمیں آخرت میں پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا، اللہ ہمیں آخرت میں پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ہمیں جو نامہ اعمال ملے داہنے ہاتھ میں ملے، اللہ پاک کو پریشانیاں ہیں واللہ دور فرما، اللہ سب کی تمام ضروریات جائز خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ پاک انہیں عطا فرما، اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بے روزگاری ان کی ختم فرما، انہیں بہترین روزگار عطا فرما، اللہ بہترین کاروبار عطا فرما، اور جن کے کاروبار ہیں اللہ ان میں برکت اور وسعت دے، اللہ جادو جنات نظر بد بندش بد اثرات سے ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے کاروبار کو محفوظ فرما، اور اگر کوئی لگ چکا ہے اللہ کو بد اثرات ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ختم فرما، اللہ اپنے کرم سے ختم فرما، اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما، اللہ جو باہر جانا چاہتے ہیں ویزوں کے مسائل ہیں اللہ وہ مسائل حل فرما، اللہ پاک اپنی رحمت کر دے ان سب پہ، اللہ ساری جائز خواہشیں، ساری جائز خواہشیں منتیں مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری پوری فرما، وہ جلد از جلد پوری فرما، بغیر تخیر کے پوری فرما، اللہ اہل بیت پنجتن پاک کربلا والوں کی برکت وسیلے سے عطا فرما، اللہ صحاب کہف اور جن کو اصال ثواب اور ہدیہ کیا ہے ان کی برکت اور وسیلے سے ہمیں عطا فرما، اللہ محمد و آل محمد کی برکت اور وسیلے سے عطا فرما، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت اور وسیلے سے عطا فرما، اللہ پاک 11ویں شریف بھی ہے، اللہ 11ویں شریف کی بھی نیاز ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور غوث پاک کو بھی اس کا خاص اجر اور ثواب عطا فرما، اللہ بے شک وہ ہمارے اس اصال ثواب کے نیاز کے محتاج نہیں، اللہ ہم ان کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اللہ ہماری یہ خدمت ان کی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچا، اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچا، اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ بے ادبی سے بچانا، اللہ بے ادبی سے بچا، اللہ بے ادبی سے بچا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری روحانیت اکمل الکاملین کر دے، اللہ ہماری روحانیت مکمل کر دے، اللہ ہماری روحانیت کے سارے رخ مکمل کر دے، اللہ ہمیں رزق روحانی بھی عطا فرما، اللہ رزق جسمانی بھی عطا فرما، اللہ یہ غربت فقر و فاقہ تنگ دستی سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہماری نسلوں کو بخت لگا دے، اللہ ہمیں بخت لگا دے، ہماری نسلوں کو بخت لگا دے، خوش بختی کر دے، خوش بختی کر دے، خوش بختی کر دے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے، اللہ محمد و آل محمد اور اہل بیت پنجتن پاک کربلا والے اہل بیت سب کی ان برکت اور وسیلے سے ہمیں دے دے، غوث پاک کی برکت اور وسیلے سے دے دے، اللہ صدا بن مانگے دے دے، اللہ صدا بن مانگے دے دے، اللہ صدا بن مانگے دے دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔